جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک اہم مسئلے پر پہلے آپ کو انفارمیشن شیئر کرنی ہے۔ سیاسی معاملات عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی سب سے اہم بات ہے، اور خان صاحب کی رہائی کا لوگ پوچھتے ہیں، یا حکومت کے معاملات جو ہیں اس کا آنا جانا، اور یہ ذرا لوگوں کے انٹرسٹ کی زیادہ یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں جڑی تو ہوئی ہیں۔ سیاسی ماحول جو اگر کسی کا مینڈیٹ ہے وہ اس کے مطابق اسے نہیں اس کا حق ملا، اور کوئی اور آ گیا، وہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو بنیادی مسائل ہیں ملک میں اس وقت عام آدمی کے۔ اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے، سب سے بڑا جو سوال، وہ انسان کا جو خوراک اور یا جو رزق ہے، روزی ہے، وہ نمبر ون وہی چیز ہوتی ہے۔ تو گندم سب کی خوراک ہے، آٹا، روٹی، تو اس لیے وہ عام آدمی کے مسائل، اگر گندم نہیں مل رہی، مہنگی ہو گئی ہے، پھر آٹا اسی طرح مہنگا، پھر روٹی مہنگی، تو یہ تو پھر بہت بڑا ایشو بنے گا۔ پیٹرول، ڈیزل، یہ چیزیں یہ بھی جڑی ہوئی ہیں اس سے، لیکن الٹیمیٹ جو چیز جو انسان نے جو زندہ رہنے کے لیے اس نے کھانا ہے، وہ سب سے وہ جو چیز وہ روٹی ہے۔ تو گندم کا آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہم یہی سنتے دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان زرعی ملک ہے، اور پنجاب اور خاص طور پہ، اور پھر سندھ بھی، تو یہاں تو کوئی ہر چیز، اور واقعی ہم دیکھتے ہیں جب گندم کی فصل لگتی ہے اور ایسے کھیت بھرے ہوتے ہیں گندم کی فصل کو دیکھ کے بڑا لگتا ہے کہ یہ بمپر کراپ ہر دفعہ وہ ہوتی بھی ہے، لیکن بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ 3-4 سالوں سے زیادہ ہو گیا کہ وہی جو زرعی صوبہ، زرعی ملک جو ہے، وہ گندم باہر سے منگوا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ بمپر کراپ جاتی کہاں ہے۔ تو ابھی آج جو خبر آپ سے شیئر کرنی ہے، آج کی خبر یہ ہے کہ گندم کے معاملے پر کچھ روز پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ معاملہ جو ہیں وہ کافی گمبھیر ہیں، اور اس پر غور اب ہو رہا ہے۔ جب کہہ لے کہ معاملات خرابی کی طرف گئے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ جاگے ہیں۔ وہ ایک دو خبریں آپ سے ہم نے شیئر بھی کی تھیں۔ تو اب خبر ہے کہ کچھ روز پہلے، غالباً 17 جولائی کو، جمعے کے روز، اہم میٹنگ ہوئی جس کو وفاقی وزراء احد چیمہ، جن کو خاص طور پہ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں، یہ گندم والا جب اٹھا اور نوٹس میں آیا، اور ساتھ رانا تنویر، ظاہر ہے ان کی تو منسٹری ہے، وہ فوڈ سیکیورٹی کے وزیر ہیں، انہوں نے صوبائی جو حکام ہیں سارے صوبوں کے، ان سے میٹنگ کی، آن لائن میٹنگ تھی۔ تو اس میں جو لبے لباب اس کا جو سمجھ آئی کہ معاملات جو ہیں وہ امپورٹ کی طرف ایک دفعہ پھر گندم کے وہ جا رہے ہیں۔ ابھی یہ فیصلہ تو نہیں ہونا ہے، لیکن اس پہ غور شروع ہو گیا، اور وہ اس طرح ہوا کہ پیچھے ایک دو میٹنگز، وہ آپ سے اس کا بھی احوال بتایا تھا کہ گندم جو ہے وہ جو سندھ اور پنجاب دونوں نے ایک اعلانات کیے تھے، دعوے کیے تھے، وہ اس طرح وہ خریدی نہیں گئی، یا وہ اس وقت بہرحال وہ اتنی مقدار موجود نہیں ہے۔ پھر اس میٹنگ میں سندھ حکومت نے، سندھ کے جو حکام تھے، انہوں نے کہا کہ پنجاب کو کہ آپ اپنا تھوڑا بارڈر جو ہے وہ نرم کریں تاکہ گندم جو ہے اب ہماری طرف آ سکے۔ حالانکہ سندھ کا اگر دیکھا جائے تو ان کی ابھی شروعات ہے، 3 مہینے گزرے ہیں، یا چلیں 4 کر لیں، ان کی ذرا پہلے فصل آ جاتی ہے۔ تو 7-8 لاکھ ٹن انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے خریدنی ہے، لیکن وہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکے۔ وہ کہاں گئی گندم؟ اب وہ چھاپے مارے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ریکور بھی ہوئی، لیکن پھر بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے خود یہ چند روز، 3-4 روز پہلے یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ 6 لاکھ ٹن گندم کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں گئی۔ تو جب یہ معاملات ہیں تو پھر خرابی تو ہونی ہے۔ تو وہ اب
پنجاب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گندم جو ہے وہ سندھ میں بھیجے، لیکن پنجاب والوں نے آگے سے کہا کہ ہم تو خود پاسکو سے 10 لاکھ ٹن گندم لینے لگے ہیں، تو اس لیے ابھی یہ ممکن نہیں ہے۔ تو سندھ کا یہ ہے، پھر انہوں نے کہا کہ پاسکو کے جو گودام سندھ میں ہیں وہاں 2 لاکھ ٹن کے قریب گندم ابھی موجود ہے، تو سندھ حکومت نے کہا کہ وہ ساری گندم ہمیں دے دیں جو پاسکو کی سندھ کے گوداموں میں موجود ہے، تو اور باقی پنجاب اور کے پی اور بلوچستان یہ سب ہی پاسکو کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنی فصل اتنا ابھی 3 مہینے گزرے اور دیکھ آپ ادھر رہے ہیں جہاں وہ خود آپ سے لیتے ہیں یا تھوڑی سی امپورٹ کر کے ان کے پاس وہ پڑی ہوتی ہے، تو معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ تو دیکھ لیں کچھ دنوں بعد یہ بہت بڑا اسکینڈل تو ابھی بن چکا ہے، لیکن شاید ابھی توجہ نہیں ہے کیونکہ مہنگا ابھی ہوا ہے آٹا گندم، لیکن ابھی شارٹ جو ہے وہ یہاں اس کی وہ قلت نہیں، تو لوگوں کو ابھی اس طرح اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ اسی طرف جا رہے ہیں معاملات۔ اور یہ اہم میٹنگ میں جب پھر یہ ہوا تو لگ یہ رہا ہے، ایک اہم اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے ہمیں بتایا میٹنگ میں جو موجود بھی تھے کہ یہ پھر جو صوبائی حکومتیں ہیں اب وہ خود نہیں کہہ رہی کہ آپ بس اب کر لیں امپورٹ، وہ چاہ رہی ہیں یہ اب فیڈرل حکومت ظاہر ہے پھر انہیں الٹیمیٹلی کرنا پڑے گا، تو وہ یہ بس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی ہے، اتنی چاہیے، اتنی نہیں ہے، وہ فلاں دے دے، فلاں سے لے لیتے ہیں، لیکن امپورٹ کا لفظ وہ صوبے خود نہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کرے، لیکن ظاہر ہے اب ادھر ہی جانا ہے جب یہ صورتحال ہوگی۔ پنجاب کی کوشش ہے کہ وہ کچھ مہینے گزار لیں، وہ 10 لاکھ ٹن جب پاسکو سے لیں گے، کچھ ان کے پاس ہے، تو اس طرح کچھ مہینے گزر جائیں، انہیں نہ کہنا پڑے، کیونکہ پھر وہ ظاہر سوال ہوگا جو کہ ہونا شروع ہو گیا کہ 3 مہینے بعد ہی آپ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں اور کیسے یہ جو ہے آگے آنے والے مہینوں میں جو ضروریات ہیں وہ پوری کیسے ہوں گی۔ اور جو دو صوبے جو اس میں وہ لیتے ہی ان سے ہیں وہ پیدا نہیں کرتے، ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہے۔ کے پی کے تو ایون 85% ان کی فلاور ملز جو ہیں وہ بھی ادھر ہیں، یعنی خیبر پختونخوا میں گندم سے زیادہ آٹا پنجاب سے جاتا ہے، تو اس لیے ان کا انحصار تو ٹوٹلی ہوتا ہی پنجاب پہ ہے۔ اور لیکن سندھ جو خود اگاتا ہے ان کا اپنا، لیکن ان کے بھی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ گمبھیر ہے، لیکن حیران کن طور پر 3-4 سالوں سے یہ ہو رہا ہے۔ پہلے ہی اتنی زیادہ چیزیں چل رہی ہیں، اور گورننس اور یہ اب دیکھیں کل اعجاز الحق صاحب وہ اتحادی ہیں حکومت کے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہی انہی وجوہات سے تو یہ چیزیں وہ ہو رہی ہیں کہ تبدیلی، حکومت آنا جانا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ باتیں شروع ہو گئی۔ اب اتحادی جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہیں وہ ان کے کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں، یہ دوڑ بڑی لگا رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا اور یہ مشکل میں ہیں۔ پھر اعجاز الحق صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ 1 پیج کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہماری بس کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے سیٹنگ ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں، تو یہی غلطی انہوں نے کہا کہ نواز شریف بے نظیر ایون خان صاحب کر چکے ہیں، اور پھر جو تخت ہے وہ تختہ بن جاتا ہے۔ تو لہذا ابھی یہی مین وجوہات ہیں کہ جب آپ نے کھانے روٹی مین وہی اس کا یہ حال ہے کہ گندم کے 3 مہینے بعد ایک بہت بڑی کراپ اور دعوے اعلانات خریدی نہیں گئی، پتہ نہیں کہاں چلے گی اتنی گندم۔ ہم تو یہ حیران ہوتے ہیں، اتنے لاکھ ٹن ہے، اتنے لاکھ ٹن ادھر چلے گی، اتنے لاکھ ٹن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ معاملات ہیں تو پھر یہ پھر بیڈ گورننس یہی اور کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے سنجیدہ نوعیت کی چیزیں چل رہی ہیں، اور پھر سوال جو ہے وہ حکومت پہ آتا ہے، اور یہ بھی آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑا سکینڈل پھر ہم کہیں گے۔ پہلے بھی 2-3 سال یہ ہوا، بڑی انکوائریاں، سب کچھ پتہ نہیں، وہ نہ کچھ ہوا ہے، خاموش اگلی پھر فصل کا وقت آ جاتا ہے
تو وہی کام پھر شروع ہو جاتے ہیں ابھی لیکن یہ تھوڑا فرق یہ ہے کہ یہ بہت جلدی یہ ہو گیا ہے. عام طور پہ یہ جا کے کوئی اکتوبر کے قریب یہ ہوتا ہے عام طور پہ نومبر میں، لیکن یہ تو جون سے شروع ہو گیا اور اب جولائی ہے اور گندم کا جو ہے وہ مسائل سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. آج ذرا ادھر ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ، باقی معاملات جو سیاسی ہیں وہ بھی پھر جیسے آگے اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک پہنچائیں گے. تھینک یو.